اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک۔ یہ اصل میں 5 وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے۔ وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے، لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے، جیسے نصف النہار ہے اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا، ظہر، تھوڑی دیر بعد عصر، تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریک ہو گئی، عشاء۔ 4 نمازیں ہیں، اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بپے تابڑ توڑ آ رہی ہے۔ جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے، تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل۔ قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک۔ وقرآن الفجر، اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی، اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر، اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے، قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے، یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا، سو کر اٹھا ہے آدمی، تر و تازہ ہے، حواس جو ہیں تازہ ہیں، کوئی تکدر نہیں ہے، کوئی تکان نہیں ہے، تو ایک تو حضور قلب ہے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں، رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں، تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ۔ بہی کو یہاں نوٹ کیجئے، جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا، انذر بہی ذکر بہی، تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے، تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے، انذار اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو 8 رکعتیں جیسے تیسے جو قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا، کوئی اور ذکر کر لیا، وہ اصل تہجد وہ نہیں۔ اصل تہجد یہ ہے طویل قرات رات کو کھڑے ہو کر کی جائے۔ نافلۃ لک، یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں، جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے، یعنی جب آیا ہے حکم، اجازت آئی ہے، تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی، اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے، یعنی یثرب میں، مدینہ منورہ میں، اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا، تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو، عزت کے ساتھ داخلہ ہو، اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو، مبوع صدق، جیسے سورہ یونس میں آیا تھا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہاں مکے سے مجھے نکال، تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے، اختیار عطا کیجئے، حکومت کی طاقت عطا کیجئے۔ یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا، جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا۔ جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں، اور یہودیوں کے 3 قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے، تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا۔ اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں، ابھی 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوگا، لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے، اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو
تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہی بات یہاں ہے، یہ شفا ہے، سینے کے روگ، کفر، شرک، تکبر، حسد، حب مال، حب جاہ، حب اولاد، حب دنیا، یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ شاکلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں، ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے۔ جو جینز مجھے ملے ہیں، جو جینز آپ کو ملے ہیں، ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے، دے آر گیون فار می، آپ کے لیے بھی گیون ہے۔ ان میں کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے، اللہ جانتا۔ پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا، جس میں آپ کو پیدا کیا، جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے۔ ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے، وہ پیٹرن ہے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں، اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ پیٹرن ہے۔ اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے، بدی کے لیے، جو بھی کرتا ہے، بھلائی کے لیے، اچھائی، اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ کتنا ہی آپ پھیل جائیں، موٹے ہو جائیں، وہ کھال اور پھیل جائے گی، کھال سے باہر تو نہیں نکل سکیں گے، کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں۔ تو یہ شاکلہ ہے، اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو، اس کے حساب سے، اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن، معدنیات کی طرح ہے کہ سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے۔ تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے، راستے پر، راستے کے اعتبار سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ ان 3 سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً۔ جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے، کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا، ایسے ہی یہ 3 سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے، یہود کے علماء نے، کہ یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا۔ پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، تیسرے اصحاب کہف کون تھے۔ تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے۔ روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے، قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ تیرے رب، آپ کے رب کے امر میں سے ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے۔ تمہاری یہ ساری جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی، اس سے آگے نہیں۔ عالم امر کی باتیں جو ہیں ان میں عالم غیب ہے، وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے، یہ روح جو ہے کچھ اور شے، کہیں اور سے آئی ہے، یہ عالم امر کی شے ہے۔ عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں، یا ارواح انسانیہ، یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے، فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وحی، وہ بھی روح ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے، اور روح انسانی بھی انہی میں شامل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔